پہ عمل کرنا حرام ہے. یہ قرآن کا خاصہ ہے. جب سے قرآن آیا ہے اب آپ کسی اور کتاب کو دیکھ بھی نہیں سکتے. میں نے کہا کہ شیعو مانو یا نہ مانو، ماڑی ماڑی کرکٹ بھی کھیلنا ہے. میں سلپ کا بہترین فیلڈر ہوں. ہاں نہیں گیند میں پکڑ لیتا ہوں. مولا صدقے گا خدا آپ کے ہاتھوں کو سلا کے. سامعین محترم میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن اور قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ جب یہ آ جاتا ہے نا پھر یہی آ جاتا ہے، پھر کسی اور کی گنجائش نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ شیعوں منو پاوے نہ منو، اب اتحاد کا وقت آ گیا، اب سارے شیعہ سنی ایک ہو جاؤ. من جو شیعوں علی چوتھا ہی ہے. بھائی خدا کی قسم چوتھا ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن تو کس کے ساتھ ہے؟ لفظ میرے ہوں ناخن برابر خیانت ہو، چھری لا میری گردن کاٹ کے لے جا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تاریخ کے خلیفے ہیں، تاریخ میں پہلے یہی ہیں. لیکن میں کیا کروں؟ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں جب ہم غور سے دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، تاریخ میں دیکھیں تو پہلے تین یہ ہے، قرآن میں دیکھیں تو پہلا علی ہے. اوئے ہوئے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شاہ جی میں جملہ کہنے لگا ہوں. شاہ جی بابا جی ایک منٹ بھائی، نعرہ سماجی بھائی، مولا تیری جوانی سلامت رکھے. بابا جی میں جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے آپ سے لے کے آخری ہلالی تک سید ہو یا امتی ہوتا ہی چاہیے. اگر یہ الفاظ ڈاکٹر صاحب کے نہ موجود ہو، میں خدا کی قسم جو چور کی سزا میری. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو نتیجہ یہ نکلا. توجہ رکھا جی، میں پردہ پا کے گل کرنے لگا. ڈاکٹر صاحب فرماتا ہے جب میں نے دیکھا تو نتیجہ یہ نکلا، تاریخ کہتی ہے کہ پہلے ابو بکر ہے، قرآن کہتا ہے کہ پہلے علی ہے. اور فرماتے ہیں حد یہ ہے تاریخ کا منکر کافر نہیں ہوتا، قرآن کا منکر کافر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 نعرہ سلوات مل کے سارے مومن. بھائی توجہ ہے جناب کی؟ صدقے جاواں اللہ آپ کو سلامت رکھے. تاریخ کا منکر کافر نہیں ہوتا، کیونکہ تاریخ سچی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کا منکر کافر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی سار اٹھائیے. کافر وہ نہیں ہوتا جسے دیوار پہ لکھا جائے. ہاں میں جملہ کہوں، میرے سامنے ایک بندہ 1000 بار کہے نا شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، میں اپنا خیر ہی ہے. اب آپ پوچھیے یار تیرے مذہب کو لوگ کافر کا تو کہتے خیر ہی ہے. پیار سے جملہ کہوں، سمجھ جاؤ گے. اسی کا تو غصہ کریے. کافر وہ ہوتا ہے جس کا امام کافر ہو. پتہ نہیں کی سنے آجے. ہائے ہائے، یہ جملے یاد رکھنے کے لائق ہیں، انہیں لکھا کرو. اللہ آپ کو سلامت دے. صدقے علی سے تو کیا رکھے؟ تو بغض رکھے. لو جی بیٹھ جائیے، یہی پہ بیٹھ جائیے. لفظ سنیے، پیار سے جملہ سنیے. پاجی میں 2-3 لفظ پڑھتا رسول اللہ کے، اور سنی کتابیں شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں. علی سے تو اے ذہن چ رکھنا جی، میں آگے چل رہا تھا انہیں روکیا جی، اے ذہن چ رکھا جی. اب طریقہ دیکھیں. نبی پاک ظاہری طور پہ بخار میں تھے. حضرت ابو بکر آئے ان کی عیادت کے لیے، سرکار دا پتہ لین. حضرت امی عائشہ گھر کے کام کر رہی تھی، اور مولا علی نبی پاک کے پاس پہلے سے موجود تھے. اے تسا تھوڑا سنے ہیں کہ پہلے سے تھوڑا سنے ہیں تسا. اے جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. یعنی جسے چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تیرا تجھ پہ رحم کرے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب رسول کو چھینک آتی تھی تو کون سا کلام تھا؟ اگر پہلی مرتبہ بھی سنے آپ کا حق بنتا ہے کہ ممبر تک آواز آئے. حق الیقین علامہ باقر ملسی. جب رسول اللہ کو چھینک آتی تھی نا
تو علی مولا کہتے تھے رف کیا رکھا جائے رف اللہ ذکرہ کا، علی کہتے تھے اللہ آپ کے ذکر کو بلند رکھے، اور جواب میں محمد کہتے تھے اعلی اللہ کعبہ کا، اللہ تیرے پیر کو تیرے دشمن کے سر سے بھی اونچا رکھے۔ اوئے ہوئے مولا سلامت رکھے۔ کبھی کبھی کتاب کی بات بھی سن لیا کریں جو بھائی کھڑے ہیں جی، صدقے جو بھائی کھڑے ہیں دو حال نہیں ہیں جی، دونوں جی چنارا حیدری بھائی علی کا ایجنٹ رکھا جی۔ اچھا اب آپ سرکار آ کے بیٹھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھے، ادھر سے امی عائشہ گھر کے کام کر جیسے خواتین کرتی ہیں، تو کچھ دیر کے بعد حضرت عائشہ نے دیکھا کہ سرکار ابو بکر آئے ہیں پتہ لینے نبی کا، لیکن مسلسل دیکھے جا رہے ہیں علی کو۔ سرکار دو جہاں لیٹے ہوئے ہیں، اس طرف مولا علی، اس طرف حضرت ابو بکر، اور ادھر امی عائشہ گھر کے کام میں مشغول ہیں۔ اچھا بجائے یوں دیکھنے کے حضرت ابو بکر ساری باتیں مولا علی سے کر رہے ہیں، یا رسول اللہ طبیعت کیسی ہے، یا رسول اللہ اب ٹھیک ہے، دھیان کہاں ہے؟ ادھر سے امی عائشہ قریب آئی اور آ کے کہتی ہیں ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی بات یہ ہے النظر علی وجہ علی العبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا، پائی ایک بار پھر تسلیم، علی کا بغض رکھتا ہے، مجھے دھیان رکھا جائے۔ اچھا تو کہا بیٹی میں نے سنا ہے اپنے حبیب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت امی عائشہ کہتی ہے ابا جی ایک جملہ میں نے بھی سنا ہے، وہ بتاؤں میں؟ کہا بتاؤ۔ کہا میں نے سنا ہے رسول کہتے ہیں ذکر علی عبادہ، صرف دیکھنا نہیں، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تیسری حدیث بھی ہے حب علی عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ میں بغیر زور کے بغیر یوں کرے آرام سے کہوں گا، جڑا سمجھو دی اماں نے بھی سلام، جو نہ سمجھا پھر میں بعد میں سمجھا لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ تین کیوں کہا؟ جو دیکھے وہ بھی عبادت، جو بولے وہ بھی عبادت، نہ دیکھے نہ بولے یہاں رکھے وہ بھی عبادت۔ فرمایا تجھے نہیں پتا ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب ہو سکتا ہے علی علی کرنے پہ پابندی ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے انڈا کل کو کہہ سکتا ہے بابا جی میں کی کراں، اکھی کو نہیں تھی، گونگا کہہ سکتا ہے میری زبان نہیں تھی، وزیر آباد کا ایک بندہ بھی چپ نہ دکھ ہوگا۔ سرکار نے حب کی شرط لگا دی، اب کوئی حرامی یہ کیسے کہے میرے پاس دل ہی نہیں تھا۔ ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے شادی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو۔ میں نے جملہ بھی کہنا ہے، ابھی جملہ وہ نہیں کہا جو بھائی نے ربائی پڑھی تھی، حیدری۔ میرے بھائی ایک بار پھر ذرا تکلیف کیجیے گا، علی کا جو بغض، یہ ذہن میں رکھیں علی کا بغض۔ اب سنیے کب میں نے، ابو بکر کہتے ہیں میں نے سنا کہ سرکار فرماتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت۔ حالت کیا تھی کہ سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں بند ہیں، آرام فرما رہے ہیں، سرکار سوئے ہوئے ہیں اور ادھر سے باتیں چل رہی ہیں، علی جاگ رہے ہیں، حضرت ابو بکر جاگ رہے ہیں اور امی عائشہ جاگ رہی ہیں، اور سالد آپ سوئے ہوئے ہیں۔ جیسے شخصیت سوتی ہے، لیکن آپ کو پتا نبی وہ ہیں جو سوتے بھی ہوں تو جاگتے ہوتے ہیں، لیکن دکھنے میں سرکار کی آنکھیں سید دو جہاں آرام فرما رہے ہیں۔ باپ نے کہا دیکھنا عبادت، ایک کری پھر دسا جی علی کا باپ نے کہا دیکھنا عبادت، تیری میری ماں نے کہا ذکر عبادت۔ جب دونوں باپ بیٹی نے یہ جملہ کہا سرکار نیند چھوڑ کے اٹھے اور دونوں کو دیکھ کے کہا سنو، دیکھنا ذکر کرنا تب عبادت ہے جب دل میں علی کی محبت ہو، اگر دل میں بغض ہو نہ دیکھنا عبادت ہے نہ ذکر کرنا عبادت۔ اور جڑے سمجھو سلام ہے، جڑے سمجھ صدقے بھائی جو سمجھا سلام ہے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے گی۔ غدیر کی یاد تازہ کیجیے، اونچا نعرہ حیدری۔ میری توقع سے بہتر سمجھا آپ نے، میری توقع سے بہتر آپ نے نوکری سمجھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بغض علی اگر دل میں ہو تو نہ ذکر عبادت ہے۔ اب جملہ سنیے جی، بسم اللہ کرا شادی جملہ سنیے جی۔ اچھا بابا جی میں نوکر، بابا جی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتاری ہے تو اٹھو جی، لو بابا جی نوکر کا نخرا
آج مجھے سید نے حکم بھی کیا ہے، میں آج جو آٹو والا مجلس پڑھ گیا نا گجرات، وہ آج مجلس امام بارگاہ میں نہیں تھی، آج چوک میں تھی، گجرات کے چوک میں تھی. کچھ بھائی جانتے بھی ہیں، شاید کچھ گئے بھی ہوں، اور جتنے آپ جہاں شیعہ ہیں اس سے زیادہ سنی بھائی آئے ہوئے تھے. اور میں نے وہاں پیغام دیا ہے، میں نے کہا چوک میں نشہ ہی اور ہے، کیونکہ چوک کہتے ہی اسے ہیں جہاں ایک پہ جانا ہوتا ہے 3 کو چھوڑنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں. اور وہ ایک پیغام ہے میرے پاس، سلامت رہیے. وہ ایک پیغام ہے، ایک شاہ جی نے مجھے حکم دیا ہے، وہ میں آپ کا بھی پورا کرتا ہوں. اگر لفظ پہلے دہرایا گیا ہو تو مجھے معاف کیجیے، لیکن پہلے میری بات سن لیجیے، اس کے بعد بابا جی کا حکم پورا کرتا ہوں. کسی نے کہا، نام نہیں لوں گا، آپ کو پتا نام لینا نہ اتنے سکون تو نہ آگے سکون. ٹھیک ہے جی. پتہ آپ کو جنگیں ہوئی تھیں میرے مولا کے ساتھ، نہروان میں خارجی آئے تھے، اس طرح جنگیں تو ہوئی، آپ کو سب پتہ ہے آپ کو. تو کسی نے کہا یا علی توجہ، تو میری بیعت کر. کوئی علی سے کیا کہتا ہے کہ تو آؤ بھائی سنی بھائیو ذرا چیک کرو شیعہ کتابیں پڑھ کے بیان کیسے کرتے ہیں. تو میری بیعت کر. علی فرماتے ہیں من انتا، تو کون ہے، تیرا سٹیٹس کیا ہے، اوقات بتا. کہتا ہے میں مصطفیٰ کا جانشین ہوں. سرکار فرماتے ہیں میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، مجھے بتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ وہ تھے عالمین پہ رحمت، اور عالمین پہ انسان بھی آتے ہیں جن بھی آتے ہیں. اگر تو ان کا جانشین ہے، کدی جن دیکھے؟ کیوں نہیں بولے سارے، کیوں نہیں بولے سارے؟ تو انہوں وجہ کی ہے، کبھی جن دیکھا؟ جن نہیں. داد ہونی چاہیے. سرکار میں حد ہو گئی، جب تو نے اپنی رعایا کو دیکھا ہی نہیں، ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ اللہ جانے کی سن دیو پہ جی، اللہ جانے کی سن دیو پہ. جب تو نے اپنی رعایا کو دیکھا ہی نہیں، صدقے جاواں، تو امیر کیسا، ان پہ حاکم کیسا؟ اگر جواب کوئی نہیں آیا تو میں ممبر چھڑ کے وچ آ کے مونڈے ہلا کے آکھنا ہے اسما افہم، زندہ ہے یا زندہ نہیں. اگلا میں لفظ نہیں آکھنا، میں آؤں لگا، جڑا چپ رہا میں آؤں لگا، اتنے آؤں لگا، آ کے مونڈے ہلا لگا. اگوں آندا ہے سرکار کبھی آپ نے جن دیکھا ہے؟ سرکار میں ہاں وہ وقت بھول گئے جب کنویں پہ ڈول پھینک کے بھاگ آئے تھے. ہائے ہائے صدقے جاواں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی کیوں نہیں بول رہے آپ؟ سامنے بیٹھ کے چپیں یار. آپ کیسے شیعہ بھائی، آپ آج مجمع ٹھیک نہیں جی، اگلے سارے بندے چپنے جی. حیدری میں کوشش کرتا ہوں. بھائی سوال یہ آیا تھا کہ ہمارے صحابہ کا شیعہ نام ہی نہیں لیتے، تذکرے نہیں کرتے. اس لیے میں نے شروع کیا حضرت ابو بکر سے، کہ جنہوں نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ بیٹی نبی کو سننا ثواب ہے اور علی کو دیکھنا ثواب ہے. بھائی نامی رات ہے، اور یہ ایسی رات ہے کہ سنی بھائی بھی زیادہ آتے ہیں، اور حکم بھی مجھے ملا ہے. ایک بابا جی کا حکم ہے، وہ بھی پورا کرنا ہے. پاجی ذرا سر چکو تو جملہ اوکھا سن لو. تیار ہو سارے؟ میرے سنی بھائیوں غور سے سنو. آج میں تذکرہ کروں گا حضرت ابو بکر کا، ان کے بعد کروں گا حضرت عمر کا، ان کے بعد کروں گا حضرت عثمان کا. آپ سنتے جائیں گے، میں حضرت بڑھاتا جاؤں گا. آپ سنتے جائیں گے، میں حضرت کی تعداد بڑھاتا جاؤں گا. 4 چیزوں پہ میرے نبی نے سواری کی. ہر سنی کتاب کا حوالہ دے کر کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ زندگی میں 4 چیزوں پہ بیٹھے. میرے مصطفیٰ اونٹ پہ بیٹھے، میرے مصطفیٰ گھوڑے پہ بیٹھے، میرے مصطفیٰ گدھے پہ بیٹھے، اور میرے مصطفیٰ حضرت ابو بکر پہ بیٹھے. میرے اوے حضرت ابو بکر کے نام پہ بھی اونچا بولا کرو، تاکہ سنی بھائیوں کو سمجھ آئے کہ یار یہ نام لے رہے ہیں. ہاں اونچا بولا کرو سارے مل کے. حیدری. ٹھیک ہے جی. پھر میں گنتا ہوں جی. میرے نبی زندگی میں صدقے جاواں جی، میرے نبی زندگی میں 4 چیزوں پہ بیٹھے. میرے نبی اونٹ پہ بیٹھے، صدقے جاواں. میرے نبی گھوڑے پہ بیٹھے، میرے نبی گدھے پہ بیٹھے جس کا نام یافور تھا،
یہ میں سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. اور میرے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بیٹھے کب؟ جب اپنی جگہ پہ علی کو سلایا تھا. نہیں سمجھ آئی؟ میں کہہ رہا ہوں جب اپنی جگہ پہ علی کو سلایا تھا. شاہ جی کہہ رہے بستر پر سلام اس پر جس کے گھر نہ بوریا تھا نہ بستر تھا. ایک کدھر بستر تہاں تو نہیں لکھاندہ کہ اگر بتایا بستر تھا تو بتانا پڑے سویا کون تھا. یار آپ چپ ہے نا، میرے ہمنے والے بھائی چپ ہے، باقی سارے بول رہے ہیں جی، اس لیے مجھے نشہ نہیں، لطف نہیں آ رہا. آپ کی آواز ممبر تک آئے گی، قریب ہے پھر لطف آئے گا جی. سلام اس پر جس کے گھر نہ بوریا تھا نہ، یہ مطلب ہے کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ مولوی کو بیچارے کو، بھائی زور نہیں لانا، جملے سے زور بڑا ہے، کیونکہ مولوی بیچارے کو پتا ہے اگر بتا دیا نا کہ کچھ تھا تو بتانا پڑے گا کچھ نہیں کل تھا، اور کل کا کل خدیجہ کا تھا. خدا آپ کو سلامت رکھے. کاش آپ زبان سے بولتے تو لطف آتا ہے. آپ ہاتھ کو ایسے کرتے کاش زبان سے بولتے. یہ میری نکت ٹھیک ہے جی. یہ تھوڑا سا جو سامنے والے بھائی ہیں کیونکہ بالکل سامنے بیٹھے ہیں اس لیے آپ بھی ہمت کیجئے جی. بسم اللہ. واجد بھائی اگر شادی بتا دیا، چاند شادی بھائی جان صدقے جاواں شادی، اگر بتا دیا کہ کچھ نہیں کل تھا تو بتانا پڑے گا کل کا کل خدیجہ کا تھا. اور بی بی کہتی تھی آتے جاؤ جتنا جی چاہے سونا لیتے جاؤ، اور محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے جاؤ. بڑے بڑے لوگ آئے، کہیں اتنا اٹھا کے لے گئے کہ غنی ہو گئے. خدا آپ کو سلامت رکھے. کچھ لوگ اتنا اٹھا کے لے گئے غنی یعنی بے نیاز ہو گئے کہ اگوں کام کرنے لوڑ. اس لیے کہا کہ سلام اس پر. یہ خدا کے بندے یہ تعریفیں نہیں ہیں جو تو تعریف سمجھتا ہے. اچھا ایک نعت کا اور جملہ پڑھوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم. تقریباً 10 سال ہو گئے ذاکری کرتے ہوئے. 10 سال میں راولی کینٹ اسکول میں رہا ہوں. 15 سال ہو گئے مجھے پاکستان کی شیعہ یونیورسٹیوں اور مدرسوں میں پڑھتے ہوئے. یعنی 20-25 سال کی میری سٹڈی اور ذاکری اور آپ کی نوکری میں. اتنا بڑا بابا جی آپ کے پتر کا، آپ کے نوکر کا اتنی بڑی تحقیق ذاتی نہیں ہے جتنا میں یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں. دھیان رکھا جے، محنت میری یہ سمجھو 20-25 سال کا نچوڑ ہے یہ گل. یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. بابا جی در فارسی میں کہتا ہے دروازے کو، یعنی نبی محمد کے سوالی نہیں ہیں. اللہ جانے کی سوندے پہ سارے سوال. اور نعتیں سوچ کے پڑھا کر. 1.25 لاکھ نبی محمد کے سوالی نہیں، محمد کے در کے. یا رسول اللہ در کون ہے؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں کہہ رہا ہوں میری 20-25 سال کی نوکری اور سٹڈی کا نچوڑ یہ جملہ ہے. مہربانی کر کے ضائع نہ کرے جی. سارے نبی تیرے در کے سوالی. اچھا اس کا مطلب سوالی کسے کہتے ہیں؟ مانگنے والے کو. اس کا مطلب ہے ہاتھ پھیلائے آدم کھڑا ہے محمد کے دروازے پہ، ہاتھ پھیلائے نوح کھڑا ہے محمد کے دروازے پہ، ہاتھ پھیلائے ابراہیم کھڑا ہے محمد کے دروازے پہ، ہاتھ پھیلائے سائل بن کے کھڑا ہے موسیٰ محمد کے دروازے پہ، ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے عیسیٰ محمد کے دروازے پہ. 25 سال کی محنت ہے. اگے سنیا ہے کدھروں قتل کر دو، نہیں سنا حق ہے پھر مجھے محنت چاہیے. اس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ انبیاء ہاتھ پھیلائے محمد کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں. اب اگر کوئی حرام زادہ کہے کہ میں محمد کے دروازے کو آگ لگاؤں گا، اس نے لکڑی کو آگ نہیں لگائی، 1.25 لاکھ نبیوں کے ہاتھ ہوگا. علی حق، علی حق. بابا جی ٹھیک. میں کیا منو مارنا آئے ہو. اچھا لنگر پہ آتی اس طرح تھے نا.
سرکار شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی گل سی. اچھا نویں سی. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی سر کے جامع شاہ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے. جی میری داد یہی ہوگی، بھائیوں نے مان لیا کہ جملہ پہلی مرتبہ سنا اور حق ہے، میری داد ہو گئی. جی اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. جی بسم اللہ بھائی، خدا آپ کو سلامت رکھے. اے سارے نبی تیرے. سیدنا نے کہا کہ یہ جملہ پھر دہرا. تو آپ کو پتا جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ دہرا، پھر میں دہراتا ہوں اور وہی ہوتا ہے، مگر وہ صدقے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے ان کے عقیدے نکلے. یہ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ یہ لفظ وزیر آباد میں ضرور کہنا ہے. پتہ نہیں کہاں سے عقیدے لے کے آ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ علی مولا نبیوں سے افضل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کہتے، مصطفیٰ نے کہا تھا. کیسے کہا تھا؟ لو جی میں آرام نہ بغیر زور لاؤں دسنا جی تے ذاکری نہ بھی نہ میں کراں، آرام نہ کراں تو تہاڈی آواز ممبر تک آنی چاہیے. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے نزدیک پہلے یہ بتائیں کہ وڈا گراؤنڈ کون سا ہے؟ وڈا گراؤنڈ ہے بہت وڈا ہے، چوکھا ہے. میں گیا نہیں کبھی. چوکھا وڈا ہے نہ کہ یار ایسا کرتے ہیں کوئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم کا نام لیتے ہیں تاکہ بچے بھی سمجھیں. وہ جناح تو چھوٹا ہے نا جی. قذافی ٹھیک ہے بھائی، قذافی ٹھیک ہے. قذافی اسٹیڈیم میں فرض کیجئے کہ 1.25 لاکھ کرسی لگ جائے. صدقے جاواں، یہ مجھے حکم ملا ہے، یہ مجھے حکم ملا ہے. 1.25 لاکھ کرسی اور اللہ شاہ جی کہنے لگ گئے جی 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ حکم دے کہ اے میری 1.25 لاکھ حجتوں، جاؤ قذافی اسٹیڈیم میں اور جا کے اپنی اپنی کرسی پہ بیٹھ جاؤ. صدقے جاواں شاہ جی سلامت رہیے. سارے نبی جا کے کرسیوں پہ بیٹھ گئے. جس صدقے 5 منٹ کے بعد نبیوں کا سید و سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک جوتی جناح اسٹیڈیم میں رکھتے ہیں. قذافی میں ہوتا کیا ہے؟ سرکار دو جہاں کی جوتی کے احترام میں پہلے آدم اٹھتے ہیں، پھر نوح اٹھتے ہیں، ابراہیم اٹھتے ہیں کہ ہمارا سردار آ گیا. اور لفظ کیا بولتے ہیں؟ آدم بولے آپ میرے مولا ہیں، نوح بولے آپ میرے مولا ہیں، ابراہیم بولے آپ میرے مولا ہیں، موسیٰ بولے آپ میرے مولا ہیں، عیسیٰ بولے آپ میرے مولا ہیں، ایوب بولے آپ میرے مولا ہیں، لوط بولے آپ میرے مولا ہیں، یونس بولے آپ میرے مولا ہیں، صالح بولے آپ میرے مولا ہیں، ادریس بولے آپ میرے مولا ہیں، شیس بولے آپ میرے مولا ہیں، صالح بولے آپ میرے مولا ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک جب ہر نبی نے کہا اے حسین کا نانا آپ ہمارے مولا ہیں، فرمایا پھر سنو من کنت مولا ہو فہذا علی. جی ذاکر صاحب آج دور بیٹھے ہیں آپ، چلیں خدا آپ کو سلامت رکھے. سرکار توجہ ہے جی. ہیں سارے نبی تیرے، سب کو نعت کا لطف آ رہا ہے. میں تیرا کھاواں تو تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. میں نے مولوی سے پوچھا کہ گانا ضروری ہے؟ کہتا ہاں، حلال زیادہ ہونے کی علامت ہے بندہ جس کا کھائے اسی کا گائے. میں نے کہا مولوی صاحب قرآن سر پہ رکھ کے بتا، تو محمد کا کھاتا ہے. محمد سے پوچھا کہ وہ کس کا کھاتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس ابو طالب کو کافر کہتا ہے. جی صدقے بابا جی، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے شروع کیا حضرت ابو بکر سے، تو گل کتنے سے ملا بول کے یاد رکھو. ہاں شاباش. ایک بھائی نے کہا بھائی میں کہہ رہا تھا کہ سرکار نے زندگی میں 4 چیزوں پہ سواری کی. انہیں یاد آ گیا جی؟ چاچا جی آ گیا یاد؟ سارے بھراواں نوں میری چپ نکر آپ کو بھی آ گیا جملہ سی جی. پہلا سرکار اونٹ پہ بیٹھے، دوسرا گھوڑے پہ بیٹھے، اور گدھے کا نام کیا تھا؟ یعفور. یعفور یہ عین فے واو رے، جیسے غفور لکھا جاتا ہے نا، یعفور. اور خدا کی قسم وزیر آباد والوں، ایسا کوئی تگڑا گدھا وہ میرے مولا. کتابوں میں ملتا ہے 7-8 صحابی اسے قابو کرتے تھے. 3 چند ادھر سے 3 چند، اور یوں کرتا ہے یہ والے ادھر آ جاتے ہیں، اور یوں کرتا ہے یہ والے ادھر آ جاتے ہیں. اتنی جان تھی اس میں. صحابیوں کو اس نے وقت ڈالا ہوا تھا. سرکار نے دور سے دیکھا، اوے کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ جی کھلوندا نہیں پیا. فرمایا ہٹو اسے چھوڑو. یعفور الیہ
गधे आजा, रस्सियाँ तड़वा के निकला, मुस्तफ़ा की जूती पे माथा रख के कहता है आप बुलाएं और मैं ना आऊँ, गधा हूँ मुनाफिक तो नहीं। सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह के नाम पे जुबान हिलाइए भाई। और सरकार समझ आ रही बात की? सरकार आप बुलाएं और मैं ना आऊं, गधा हूं मुनाफिक नहीं हूं। तो अड्डी समझ तो सदके सरकार फरमाते हैं तेरे से चौखी जान आ गई। कहा बादशाह जी जान हो भी तो आपकी जुत्ती का सदका है, जोर क्यों लगा रहा था? कहा बादशाह जी हमारे चड़दादे ने हमें बताया था, दादे के दादे ने, कि हमारी नस्ल से एक खोता पैदा होगा जिसके ऊपर यसरब वाली सरकार सैयदों का सैयद कुछ लम्हे के लिए सवारी करेगा। तो गधा मैं हूं, सरदार आप हैं। ए मेरे उत्ते एवं पर लत्था रख दे सन बहन वास्ते। और मैं सदके जावा, मैं सदके जावा, ये कोशिश कर रहे थे मेरे ऊपर बैठने की, और बाबा जी वो खुशकिस्मत गधा मैं हूं और सैयद कायनात आप हैं। जोर इसलिए लगा रहा था ताकि इनमें से कोई मेरी पुष्ट पे ना बैठे। सैयद पाक आप ही बताइए, जहां आपने बैठना हो मैं किसी और को बिठा दूं, शक्ल का गधा हूं, अकल का गधा नहीं। ओए होए, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। गदीर की याद जी सदके हैदरी भाई, बादशाह आपको सलामत रखे। सदके नवा सरकार कितनी चीजें थी? मेरे मौला को सलामत रखे। मेरे भाई नौजवानों, अरे पुत्र आपकी आवाज आ रही है, बेटा बैठ जाओ नीचे। मेरे मुस्तफ़ा सदके जी, सारे बोले जी, ऊंट पे बैठे, मेरे मुस्तफ़ा घोड़े पे बैठे, मेरे मुस्तफ़ा गधे पे बैठे, और मेरे मुस्तफ़ा हज़रत अबू बकर पे बैठे। हज़रत अबू बकर पे कब बैठे? ये मैं सुन्नी किताब से पढ़ रहा हूँ। हज़रत अबू बकर पे तब बैठे जब अपनी जगह पे सुलाया अली को, और हज़रत अबू बकर गए थे गार में। सुन्नी उलमा कहते हैं जब काफ़ी सफ़र किया तो सरकार ने फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि खोजी पीछे आए और वो मेरे निशान देख के हिसाब लगा ले कि सैयद दो जहां इधर से गुजरे हैं। चूंकि सरकार के जो कदम थे ना वो किसी और जैसे नहीं थे। चलो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बताता हूं। सैयद दो जहां के एक पढ़ाई है ना जी, किताबें पढ़े तो समझ आ जाती है। सैयद दो जहां के जो पाँव का तलवा था ना वो उभार वाला था, ताकि अगर सैयद कभी नालैन के बगैर भी चलें तो खाक या कीचड़ सरकार के पाँव को ना लगे। इस तरह से अल्लाह ने मुस्तफ़ा के कदमों को खलक किया था। और सरकार दो आलम चलते ऐसे थे जैसे कोई शख्स गीली जगह पे आराम आराम से चले, यानी और चलते हुए ये भी ध्यान रखा जाए, ऐसी बातें में सुना करो बगैर दाद के। और सरकार जब चलते थे तो अगर इधर से किसी ने आवाज़ दी है तो सैयद दो जहां यूं नहीं देखते थे, बल्कि पूरी बॉडी को मूव करते थे, पूरी बॉडी को। ये था सरकार का अखलाक, क्योंकि यूं देखना अगले की तौहीन महसूस होती है। इसलिए सैयद दो जहां बिल्कुल यूं पलट के उसकी तरफ मुड़ते थे, सिर्फ गर्दन नहीं फेरते थे। मुस्तफ़ा गर्दन नहीं फेरते थे, मुस्तफ़ा गर्दन नहीं फेरते थे। पता नहीं की सुना जे, पता नहीं की पसंद है। मैं कह रहा हूँ मुस्तफ़ा गर्दन नहीं फेरते थे। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुड़ते थे तो मुकम्मल बॉडी के साथ मूव होते थे, गर्दन नहीं फेरते थे सरकार। सुन लिया आपने? तो चार चीज़ों पे सवारी की, ऊँट पे बैठे, घोड़े पे बैठे, गधे पे बैठे, हज़रत अबू बकर पे बैठे। और उलमाए अहले सुन्नत लिखते हैं, उनकी कब्रों को सलाम जो इतने प्यारे जुमले लिख के चले गए, वो लिखते हैं कि असल वजह ये थी अगर सरकार के पाँव ज़मीन पे लगते, बाद में खोजी आता और उसने आके देख लेना था कि मोहम्मद इधर से गुजरे हैं तो खुरा पकड़ा जाना था। इसलिए अहले सुन्नत उलमाए करम कहते हैं सरकार ने कहा अबू बकर नीचे बैठ, हज़रत अबू बकर नीचे बैठे, और सरकार ने एक टांग यहाँ रखी और एक टांग यहाँ रखी, और हज़रत अबू बकर पर बैठ कर गार में पहुंचे। मेरा सारे अहले सुन्नत उलमाए करम के सामने मौदबाना और तालिब-इल्माना सवाल है कि क्या मुस्तफ़ा वो ज़ात नहीं है कि जिसके एक कौल में, एक फेल में हज़ारों मसलते हों, तो फिर छुपाते क्यों हो? कुरान सर पर रख के असली वजह क्यों नहीं बताते? असली वजह यह थी कि सैयद दो जहां ने हज़रत अबू बकर पर बैठकर पूरी कायनात की आंखें खोली कि मेरे बाद ना कहना सारे इकोजे हैं, जिन पर मैं बैठूं वो और है, जो मुझ पे बैठे वो और है।
بھائی صدقے مولا آپ کو سلامت رکھے، صدقے مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی سمجھ رہے بات کو؟ سرکار سمجھ آ رہی ہے؟ سنی بھائیوں، شیعہ بھائی بھی مل کے بتائیں، حضرت ابو بکر کے بعد کس شخصیت کا نام آتا ہے؟ حضرت عمر کا. سارے بولو حضرت. اور لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ہمارے صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. آپ نے بولنا ہے اب میں حضرت عمر کی شان پڑھوں گا اور میں ممبر چھوڑ کر شیعہ کو پوچھوں گا تو بولیا کیوں نہیں؟ کتاب کا نام سنیے، حکم ملا ہے الریاض النظرہ فی مناقب اشرف معاشرہ. اس میں لکھا ہے کہ مکہ شہر، کعبے کا سینٹر، طواف کا وقت کہ دوران دھیان رکھا جائے، حکم ہے کہ دوران طواف ایک شخص سامنے کھڑی عورت کو غلط نگاہ سے گھور رہا تھا. بادشاہ علی کی نگاہ پڑی، طواف ہو رہا تھا، میں کر کے آیا طواف، کوئی نشہ طواف دا. قرآن دی قسم ہے اس گھر کا کتنا نشہ ہوگا جس کے سینٹر میں علی آیا ہے. اللہ کی قسم ایسا ہیبت ناک. اور مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ مولوی صاحب ایتھے تسے جانتے ہو کہ غیر عورت غیر مرد کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتی، اوتھے سارے اکٹھے پڑھ دے. اور ہے بھی ایسا، جو میں کھڑا ہوں میرے سامنے بالکل جوان اور سجدے میں پڑی ہوئی ہے. میں حیران تھا کہ یار چکر کیا ہے. مولا کی قسم اب محسوس ہوا ہے کہ اگر بندہ تھوڑا سا بھی مومن ہونا تو وہاں بندہ گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا. وحدہ لا شریک کی قسم آپ نے سمجھنا آپ نے ہے. اس طرح کر کے میں طواف کرتا تھا، اس طرح ایسے کر کے اپنا آپ بالکل چھپا کے ڈھانپ کے، یعنی خود مرد وہاں بچتے ہیں. وہ ایسی جگہ ہے جہاں مرد بچتے ہیں، خواتین آزادی سے عبادت کرتی ہیں. بندہ اپنے آپ آپ بچاندہ ہے کہ کوئی ماں بہن میرے ساتھ ٹچ نہ ہو. ہیبت اتنی ہے، ہیبت اتنی ہے، ہیبت اتنی ہے کعبے کی. اس کی ہیبت کتنی ہوگی جسے دیکھ کے کعبہ ہی ٹوٹ گیا تھا. ہوئے ہوئے مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے مولا علی کعبے کی چھت پہ کرسی رکھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے ہیں. انج ڈر ہوندا ہے قرآن دی قسم طواف کر رہے ہیں. میں اکھاں دیکھا اللہ سنا پیا، میں کر کے آیا. ایسے لگتا ہے جیسے مولا علی کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ ہے تے شاری کرسی تے بیٹھے نے تے لت رکھیے کرے ہم لگ دو نمبری. خدا کی قسم ایسے لگتا ہے. آپ جائیں گے، مہربانی پائنتن پاک کی قسم آپ جائیں گے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ ذاکر مجھ بھائی نے ٹھیک کہا تھا. ایسے لگتا ہے کیونکہ گھر والا ہی گھر کی حفاظت کرتا ہے نا. اچھا اب وہ طواف میں تھا، سرکار نے روکا اور اس کے قریب کہتے ہیں دیکھ یہ ہے عبادت خانہ، اور عبادت خانے میں ایسی حرامزدگی کی سزا ڈبل ہے. وہ نہیں مڑیا. دوسرا چکر ہوا 7 قرینے پورے، دوسرے میں پھر نہ باز آیا. تیسرا ہوا وہ باز نہ آیا. شیعہ ماواں دے پتر بولن تے سنی ماواں دے پتر بے شک اس جملے تے آرام نہ سنن، شیعہ ضرور بولے گی. جب تیسری مرتبہ یہ حرامی اپنے فعل سے باز نہیں آیا، علی آگے بڑھے اور اس ہاتھ سے تھپڑ مار جو علی کا اپنا نہیں تھا. جی صدقے جاواں. اب مجھے ایک بات تو بتائیے، آپ اچھا بولے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ایمان قرآن سے بتانا ہے. آج عبادت کی رات ہے، آج کی رات شب قدر سے کم نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے ایماندار سے، تھک گئے؟ حال ہمت ہے؟ اگر تو اس جملے پہ ویسی دعا ہے جیسے آنے کا حق ہے تو اگلا پڑھتا ہوں، ورنہ مصائب کا لفظ کہہ کے تو آج میں نے یہاں سے پڑھ کے گھر نہیں جانا. آج اور بھی ڈیوٹیاں ہیں، زیادہ ڈیوٹیاں آج، تو پھر میں اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاؤں گا آپ کو سلام کر کے. اور اگر دعا زیادہ آئی پھر آگے بات بڑھاؤں گا. شاہ جی تھپڑ لگا، روتا ہوا چلا کہاں؟ پارلیمنٹ کی طرف، جہاں پہ مہربانی خیمہ صدارت میں حضرت عمر فاروق کرسی پہ ٹانگ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ روتا ہوا آیا. آپ کو پتا نا حضرت عمر کے سامنے بڑے بڑے لوگ روتے آئے ہیں. ایک مرتبہ نے ایک بڑا سارا جوان چنگا بڑا سیانا بڑا بندہ روتا آ گیا. حضرت عمر کہتا کیا ہوا؟ کہتا ابا وہ جو علی کا بڑا پتر ہے نا وہ کہہ رہا تھا تو بھی ہمارا کمی، تیرا باپ بھی ہمارا کمی، تیرا صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے، وہ کہہ رہا تھا. اور حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر کہتے ہیں ایک بار جا اور حسن سے پوچھ کے لکھ کے دے سکتا ہے؟ تو بیٹا پوچھتا ہے بابا لکھوانے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا پتر، جسے یہ لکھ کے دے نا اس کا حساب ہی نہیں ہوتا. ہائے ہائے مولا آپ کو سلامت رکھے. اور یہ حضرت عمر کی عقیدت تھی. آپ بھی بولا کرو حضرت عمر کی فضائل میں بولا کرو بھائی، سارے شیعہ بولا کرو. میں حضرت عمر کا فضائل پڑھ رہا ہوں، آپ نے بولنا ہے. روتا ہوا آیا اور کیا ہے کی دساں بادشاہ کا کیا ہوا؟ کہا سرکار میں طواف کر رہا تھا. دھیان رکھا رہے بھائی، سارے بولے جی. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا رولا ہے؟
گھر اللہ کا، حکومت آپ کی، مرضیاں علی کرے. گھر اللہ کا، حکومت آپ کی، مرضیاں علی کرے. اے جدی اماں شیعہ وہ چپ رہا پھر دکھ ہے. پھر سنی بھائیو اگر شیعہ چپ رہے پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ کہیں کہ یار واقعی یہ صحابہ کرام کا نام صحیح نہیں لیتے. آپ کا حق بنتا ہے. اگر ہر شیعہ بولے پھر آج کے بعد آپ نے اپنے مولوی سے کہنا کہ مولوی صاحب جھوٹ نہ بولیے، شیعہ تو صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اٹھ اٹھ کے نعرے لگاتے ہیں. آپ ذرا چیک کیجئے جو سنی بھائی ہیں اپنے ارد گرد چیک کیجئے، ایک ایک سنی بھائی 20 شیعوں کے چہروں پہ ہاتھ ایسے رکھے اور دیکھے تاڑ کے رکھے، او بھی شیعہ ہے، او بھی شیعہ ہے، او بھی شیعہ. بھائی سنی آپ کیمرہ لگائیں اپنی آنکھوں کا اور میں جملہ کہنے لگا ہوں. کہا ہوا کیا؟ کہا سرکار میں چنگا پڑا طواف کر رہا تھا، مجھے علی نے تھپڑ مارا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں شاہ جی علی کی شکایت کرنے آیا ہوں. لفظ شکایت آنا تھا. حضرت فاروق اعظم اٹھے اور بائیں ہاتھ سے اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے کہتے ہیں تیرے باپ پہ لعنت ہو، علی کی شکایت کرتا ہے جو اللہ کا ولی ہے. سنی دیکھو سنی دیکھو. بابا جی بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا شاہ جی مہربانی سرکار. بابا جی سجدے بابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. بابا جی کہنا ہے کہ سجدے کھبے صحیح کہا بابا جی نے. چانڈ کھا کے کہتا ہے شکر ہے میری گلیں ہی دو سن. ایک ادھر پڑا اور ایک اب خوشامد کر رہا ہے. حضرت عمر سے کہتا ہے سرکار چلو مار تو لے آئی جنم، آخر آپ عرب کے سردار ہیں، وقت کے وزیر اعظم ہیں. بھائی سنی پر آؤ دیکھو شیعہ بول دینے پہ. اور بادشاہ دیکھیں نا نبی پاک کے سسر ہیں آپ ہیں، رسول پاک کے سورے ہو یار سورے ہیں رسول پاک، کیونکہ حضرت حفصہ آپ کی میری قرآنی ماں حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور نبی پاک کی بیوی ہیں. حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، نبی پاک کی زوجہ ہیں اور تیری میری قرآنی ماں ہے. ٹھیک ہے جی. اس لحاظ سے حضرت عمر کیا لگے نبی پاک کے سسر، فادر اللہ. ٹھیک ہے جی. سسر ہیں حضرت عمر نبی پاک کے. تو کہا سرکار دیکھیے اپنی شان تو دیکھیے، وقت کے وزیر اعظم ہیں آپ، اور رشتہ دیکھیے سبات کے ساتھ کہ آپ سیدوں کے نانے کے بھی سسر ہیں. سورے بولے جی کچھ تو کیجئے، مجھے علی نے مارا ہے کچھ تو کیجئے. چلو تسا چانڈا مار لی کچھ تو کیجئے. اگر شیعہ ماں کا بیٹا اور ہاتھ نیچے رہ جائے اور زبان اس کے منہ میں بند ہو جائے پھر وہ کیسا شیعہ ہے؟ اس کی ماں نے کیسا نادے نہیں پڑھ کے دودھ پلایا ہے؟ جب کہنا سرکار کچھ تو کیجئے. حضرت عمر کو جلال آیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتا ہے بے وقوف آدمی، تجھے عین اللہ نے دیکھا ید اللہ نے مارا، رضی اللہ کیا کرے. صدقے برآمدہ کے پیچھے آواز نہیں آ رہی بھائی. حیدری اے مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ لگائیں آپ لگائیں نعرہ. بسم اللہ. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار بات آگے بڑھے کہ ٹھیک ہو گیا آگے بڑھے. لو جی ایک لفظ اور سن لیجئے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اچھا بولیں گے تو پھر پڑھوں گا. آپ اچھا بولیں. ایک لفظ اور سن لیجئے. حضرت عمر کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضرت عثمان کا. سنی بھائی توجہ جی. حضرت عثمان سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ بات صحیح ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا؟ سرکار فرمایا سچ ہے کہ نبی کا سایہ، تھوڑا بھائی کو پانی پلائیں، کہ نبی کا سایہ میرے لیے. دیکھو بیٹا پتر زری ہل رہی ہے، یہ بڑی ادب والی چیز. پتر ایسے نہ کرو، بیٹھ جاؤ ایسے. ٹھیک ہے بھائی باقی ٹھیک ہے. بچوں سے نہ کہی کہ ایسے گرے نہ. ٹھیک ہے ہاں جی. تو اب میری طرف دیکھیے جی، یہ شاعر اللہ ہیں.
جیسے صفا اور مروہ ہے نا ویسے علم اور جھولا ہے. ہاں یہ شاعر اللہ ہیں, ان کا احترام ضروری ہے. ہاں ان کا احترام ضروری ہے کیونکہ صفا اور مروہ حضرت ابراہیم اور اس کی آل کی نشانیاں ہیں, اور جھولا اور مہدی اور علم اور رسول اللہ کی آل کی نشانیاں ہیں. اس کا مطلب ہے صفا مروہ سے علم اور جھولا اتنا افضل ہے جس طرح ابراہیم سے محمد افضل ہے. اس لیے ہر بھائی پہ واجب ہے کہ ان کا احترام کرے. کیا پوچھا جی حضرت عثمان نے, سرکار یہ بتائیے کہ کیا نبی کا سایہ نہیں تھا؟ فرمایا نہیں تھا. بھائی اس کے بعد سلام کرتا ہوں آپ کو, دیکھیں حالت دیکھ سکتے ہیں آپ. کہا کہ ہاں نہیں تھا. تو اس نے کہا سرکار آپ اس کی وجہ تھوڑا پنکھا میری طرف بالکل نہیں ہے. کہا سرکار آپ وجہ بتا سکتے ہیں؟ تھوڑا جا کرو, تھوڑا جا میرا بھی طرز کرو. ہاں چلیں چلیں جی مہربانی, بس اتنا کافی ہے بھائی. کہا کہ میری طرف دیکھیے بھائی. کہا کہ سرکار واقعی سایہ نہیں تھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو بادشاہ کبھی چاچا جی کبھی آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ سایہ کیوں نہیں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں پوچھنے لوڑی کو نہیں, سانو پتہ ہے. کہا بادشاہ پھر ذرا بتائیں تو صحیح سایہ کیوں نہیں تھا؟ سرکار میں سایہ اس لیے نہیں تھا, ہر حلالی پہ واجب ہے محمد کے پیچھے رہے. جو حلالی ہوتا ہے نا وہ محمد کے پیچھے رہتا ہے. سن لیا آپ نے؟ ہاں جی. اور اگر آگے سے سورج پڑے تو سایہ جائے گا پیچھے, اور پیچھے ہیں ابو بکر, پیچھے ہیں عمر, پیچھے ہیں عثمان, پیچھے ہیں سلمان, پیچھے ہے مقداد. تو اسی لیے اللہ نے سایہ ختم کر دیا تاکہ کسی بھی نوکر کا پاؤں سید کے سائے پہ نہ آئے. مولوی جی کافر آندے ہو تو مہربانی تھوڑی, کوئی گل نہیں, تھوڑا بلڈ پریشر نارمل ہے رکھ ہی جاؤ, لیکن قرآن سر پہ رکھ کے بتائیے پھر ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ جس کا قدم سائے پہ نہ آئے اسے عثمان کہتے ہیں, جو سجدے میں بیٹھ جائے اسے حسین کہتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے, بادشاہ آپ کی نوکریاں قبول فرمائے. کل مجھے بابا جی نے حکم دیا ہے تقریباً 12:15 کا. بابا جی انشاءاللہ میں اگر آپ کی دعاؤں کے صدقے میں زندگی بچی تو کل انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے سب سے سخت دن ہے. ہر بھائی پہلے تو کوشش کرے کہ اس کی آستینیں چڑھی ہوئی ہوں, اور کل مہربانی کر کے گرے بند چاک ہو, اور کوشش کیجیے کہ بالوں میں خاک ہو. کل کسی بھی بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں ایسے سمجھ آئے جیسے ہمارا سارا گھر اجڑ گیا ہے. ہر بھائی کا ایسا لگے, محسوس ہو کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. آج مجھے جو شاہ جی نے حکم دیا ہے نا, یہ حکم میری اوقات سے بڑا ہے. حالانکہ مجھے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی بڑا مصائب پڑھ رہا ہے, ہمیں رلا کے جاتا ہے, لیکن مجھے پتہ ہے نا کہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں یہ مصائب پڑھوں. لیکن چونکہ سادات نے حکم دیا ہے اس لیے میں 2 لفظ کہوں گا. تو مہربانی کر کے پہلے جملے تھے میرے نال رلو, جدہ سونا سی اوڈا اوکھا لایا نے. بادشاہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مولا علی اکبر کی شہادت پڑھنی ہے. پھر رکھا جی جدہ سونا سی اوڈا اوکھا لایا. جتنا خوبصورت تھا اتنا زیادہ مارا ہے علی اکبر کو. معصوم چوتھے سرکار دعائے قنوت میں کہتے تھے, اے اللہ عبداللہ ابن مطر پہ لعنت کر. بھائی مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ روایت میں نے پیچھے کہیں نہیں پڑھی. پاک اسموں کی قسم میرے سر کے اوپر مولا موسیٰ کاظم کا نام ہے. یہ روایت میں جہاں پڑھ کے نا اکبر پڑھا ہے, وہاں نہیں پڑھی. پتہ نہیں کیا ہوا, ابھی ذہن میں آئی, آپ کے نصیب کیا ہائے کیجیے گا. کسی نے پوچھا مولا آپ قنوت میں عبداللہ ابن مطر پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ حرامی ہے جس نے کربلا سے لے کے کوفہ تک اونٹ کے بہانے اکبر کی ماں کو مارا ہے. یہ وہ ظالم ہے جو پورے راستے میں اکبر کی ماں لیلا کو مارتا رہا ہے. اس کا نام لے کے میرے مولا نے لعنت کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سر نیزوں پہ بلند تھے. سر کہاں تھے بھائی؟ نیزوں پہ بلند تھے. جب سادات کے سر شام کے بازار میں پہنچے ہیں نا, شاہ جی ایڈی آواز بھی آئے کہ منہ چوہائے کے نکلے. 7 عیسائی عورتیں قریب سے گزری, ان میں سے ایک کی نگاہ اکبر کے سر پہ پڑی اور دیکھ کے کہتی ہیں مجھے مریم کی قسم اس کی ماں مر گئی ہوگی. میں بسم اللہ مجھے عیسیٰ کی قسم ہے جس کا اتنا سونا پتر دنیا سے چلا جائے وہ ماں پھر جینے کے لائق نہیں رہتی. خدا دی قسم. پیچھے سے آواز آئی پہچان اجڑی لیلا ابھی زندہ ہے. کس حد تک اثر ہے. میں کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے. میں آپ کو زندہ موجودہ بتاتا ہوں.
غالباً 2016-17 کی بات ہے. شوکت رضا شوکت صاحب ٹھوکر نیاز میں اچھا پڑھ رہے تھے. بھائی جان تھوڑا آواز دیجیے گا. 9 محرم کو شوکت صاحب نے اکبر پڑھا. جے کدی سارے رل کے ہائے کرو تو میں سلام کرنا تو 50 سال کی سیدزادی برچی سن کے مر گئی. ٹھوکر کی 50 سال کی سیدزادی اکبر کی برچی سن کے وہیں پہ مر گئی. 2 سید آئے جو اس کے بیٹے تھے, انہوں نے ماں کا میت, ماں تو نہیں نا, ماں کا میت اٹھایا اور گھر لے گئے. آپ کو پتا ہے کہ سارے شیعہ جانتے ہیں کہ ہمارا کتنا بھی نقصان ہو جائے نا, ہم 10 محرم کو اپنے گھر میں پھوڑی نہیں بچھاتے کیونکہ یہ زہرا کے بیٹوں کی پھوڑی ہے. شوکت صاحب 12 محرم کو ان کے گھر پہنچے افسوس کے لیے. جب جا کے کہا نا کہ سیدو افسوس ہوا ہے, آپ کی ماں مر گئی. سارے ہائے کرے جی. شوکت صاحب کہتے ہیں زندہ ہیں, آپ پوچھ لیجیے. شوکت صاحب کہتے ہیں, ان میں سے بڑا سید آگے بڑا اور کہتے ہیں شوکت صاحب افسوس کیسا, ہمیں مبارک دو, ہماری ماں اکبر سن کے مری ہے. شوکت صاحب کہتے ہیں اگلا جملہ میں نے کہا سیدوں کا گھر نہیں امام بارگاہ بن گیا تھا, اتنا ماتم انہوں نے کیا. شوکت صاحب کہتے ہیں شاہ جی پھر کاش برچی کے بعد لیلا بھی مر جاتی. اور مولا تیرا پرسہ قبول کرے, پاک بی بی آپ کی ہائے قبول کرے. اتنی مشکل شہادت ہے خدا کی عظمت کی قسم کہ میں خود ڈر رہا ہوں. بس آپ آہستہ آہستہ روتے ہوئے میرا ساتھ دیجیے تاکہ میری ہمت پیدا ہو اور میں آپ کو 2 جملے سنا سکوں, ورنہ کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ علی اکبر پڑھے. اتنی سخت شہادت ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, اگر آپ نے مثال سنی تو مثال سن لیجیے. حضرت سید مہدی بحر العلوم, اس جملے پہ ہر بھائی ہائے میں شامل ہو جائے. آپ ہائے کریں گے تو میرا دل بڑھے گا, ورنہ مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا. شاہ جی 50 اشرے اس سید نے کربلا کے منبر پہ پڑھے. کیا شان ہے سید کی. سید مہدی بحر العلوم کا مطلب ہے علموں کا سمندر. اور فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی حسین کی قبر پہ اکبر نہیں پڑھا. اور شیعہ جی 50 سال, شاہ جی مذاق ہے, 50 سال اشرا پڑھا ہے اور اشرے میں کبھی اکبر. آپ کو پتہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 3 موقعوں پہ 3 مضمون پڑھنا منع کیا ہے علماء نے. سارے ہائے کرو گے. پہلا موقع غازی کی قبر کے سکینہ کے تماچے پڑھنا. علماء کہتے ہیں نہیں, عباس کی قبر پہ جاؤ تو سکینہ کی مظلومیت نہ پڑھو. اور دوسرا موقع نجف علی بادشاہ کی قبر پہ زینب کا برقع پڑھنا. اور تیسرا حسین کی قبر پہ اکبر کی بچادی کی بسم اللہ کرنا, برچی پڑھنا. مولا بھائی قرصہ قبول کرے. اب مجھے یقین ہوگا کہ سارے بھائی بالکل, اگرچہ آپ تھکے ہوئے لیکن ہر بھائی رو رہا ہے, آپ کی ہائے آ رہی ہے, اس لیے میں جملہ ایک اور کہتا ہوں. لکھا ہے کہ سارے مومنوں نے, سیدوں نے, سیدزادیوں نے ریکویسٹ بھیجی کہ شاہ جی مہربانی کیجئے, ہمارا جی چاہتا کہ اس سال آپ کربلا کے منبر پہ علی اکبر کی شہادت پڑھیں. بابا جی روایت کے لفظ یہ ہیں کہ جب شاہ جی نے یہاں تک کہا نا کہ جب برچی لگی تو اکبر گھوڑے سے گرا, بس یہ سارے ہائے ماتم شامل ہو جائے. آج آخری رات ہے حسین دی, سارے شامل ہو جائے. جب کہا نا اکبر کو برچی لگی, اندر سے دربان ٹوٹا ہوا آیا اور آج کہتا عالم دین بس کر. کیا ہوا کہ جب سے تو نے اکبر کی برچی پڑھی ہے نا حسین کی قبر سے خون نکل رہا ہے. آواز آ رہی ہے, تمہیں کیا پتا تھا میرا کتنا حوصلہ, حوصلہ مولا تیرا پرسہ قبول کرے. تمہیں کیا پتا تھا حسین پہ کیا بیتی ہے. خدا کی عظمت کی قسم یہ سب سے مشکل شہادت ہے. میں آپ کو چوتھی مثال دیتا ہوں, چوتھی ریاض القدس میں اور دامت و ساقبہ میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. چوتھی مثال دیتا ہوں آپ کو. سرکار رسالت مآب کے شانے پہ زانو اطہر پہ 4 سال کا حسین بیٹھا ہے اور مسجد نبوی کے گلی میں شور ہوا. سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا, تھوڑی برداشت تو باہر یہ توجہ ہو گئی تھے, اسی بات پہ میں شاد شروع کر دوں گا. سرکار نے بھیجا کہ دیکھ کیا ہوا. میرے بھائی جو کھڑے ہو کے رو رہے ہیں, اللہ آپ کے بھائیوں کے مان سلامت رکھے جو سجاد کے بھائی کو رو رہے ہیں. وہ بندہ قریب آ کہتا یا رسول اللہ, ایک اونٹ ہے اور 2 شخصوں کا دعویٰ ہے, یہ کہتا میرا ہے, یہ کہتا میرا ہے. سرکار میں دونوں کو بلا. وہ دونوں آئے. سرکار نے فرمایا بتاؤ اصل میں اونٹ کس کا ہے. جو اصلی مالک تھا نا وہ آگے جا کہتا ہے سرکار یہ اونٹ میرا ہے. سرکار فرمایا تیرے پاس ثبوت ہے دعوے کا. کہتا ہے ہاں بادشاہ کا. کون سا ثبوت؟ کا بادشاہ آپ اسے نہر کیجئے یعنی ذبح کیجئے, آپ اس کی کھال اتاریے, اگر اس کے جگر پہ کالا داغ ہوا تو یہ میرا ہے, میں سچا ہوں. اگر کالا داغ نہ ہوا بادشاہ میں اپنی جیب سے قیمت اس کو دوں گا. سرکار نے حکم دیا اسے نہر کرو.
آئے آئے قرآن دی قسم، جب نہر کیا گیا تو ایک بڑا سا جگر پہ کالا داغ تھا. سرکار حیران ہو کے پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا کہ اسے جگر کے اندر کالا داغ ہے؟ جنہوں سمجھ آئے اچھی ہائے کرے. رو کے کہتا بادشاہ وجہ یہ تھی کہ میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کیا تھا. میں نے اس کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کیا تھا. بس یہ سنتے ہی رسول کی چیخیں نکلی. حسین کو کبھی سینہ چومتے ہیں کبھی شانہ چومتے ہیں. فرمایا تیرے سامنے کہیں اکبر کی برچی کا داغ ہوگا, کہیں قاسم کے مولا بھائی تیرا پرنا بسم اللہ کرا. پاک بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے. آئیے جی, میں نے 3 سے 4 مثالیں دیں, تمہید باندھ لی. آئیے جی اب میں 2 جملے شادی کہتا ہوں تو مہربانی کر کے ہر بھائی ماتم میں شامل ہو جائے, اور مجھے بار بار نہیں کہنا کہ اگوں پڑھ, چونکہ یہ روایت ایسی ہے کہ اس کے بعد پڑھنے کی گنجائش باقی نہیں بچے گی. آپ کیا سنتے ہیں؟ امامہ باندھا, بابا جی باندھا, اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. سینہ چوما. مجھے پتہ ہے میری ایسی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے جوان بھائی ہیں اور بہنوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, اس لیے میں نے ادب سے پڑھنا ہے. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھائی جھجک محسوس نہ کرے. آج شب عاشور ہے, ہر بھائی ماتم کرے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں روؤں گا تو میرا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا. خدا کی عظمت کی قسم, پاک بی بی لیلا کہتی ہے جب اکبر پڑھا جاتا ہے نا اور کوئی نہیں روتا, پھر میں گلہ کر کے کہتی ہوں تو نے دیکھا تو نہیں میرا سونا کتنا تھا, تجھے کیا پتا میرا کتنا حسین تھا. میرا تو نانے محمد کی شکلوں والا تھا. اکبر جتنا حسین نوجوان اللہ نے کائنات میں بھیجا ہی نہیں ہے. بی بی کہتے تجھے پتا جو نہیں ہے میرا سونا کتنا تھا. اچھا جملہ سنو گے, یوں امامہ باندھا ہے. اب میں شاہ جی سے لے کے چاند شاہ جی سے لے کے سیدہ رو رہے ہیں آخری بھائی تک پوچھتا ہوں کہ آپ نے کئی اشعرے سنے ہیں, بڑے بڑے علماء کرام اور ذاکرین وزیر آباد میں پڑھ رہے ہیں, آپ دور دور جا کے سنتے ہیں. ایک کون سا وہ شہید ہے جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ وہ زندہ ہی تھا اور پتھروں کا ماتم ہوا؟ کون ہے جی؟ صدقے جاواں مولا علی اکبر تھے. آپ سنتے ہیں ذاکروں سے کہ علی اکبر جب گھوڑے پہ موت کا دولہا بن کے بیٹھا ہے تو پاک بی بی زینب, پاک بی بی کلثوم نے بال کھول کے پتھروں سے ماتم کیا تھا. سنتے ہیں نا, میں نے بڑی تحقیق کی. مجھے 12 آئمہ کی قسم ہے, جب میں نے تحقیق کی تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا تھا کہ یہ ماتم اکبر پہ نہیں ہوا تھا. اصل بات یہ تھی جب موت کے باعث میں اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا نا تو حسین کرسی پہ بیٹھ کے بے جان ہو گئے تھے, بالکل ساکت ہو گئے, نبض رک گئی. پاک بی بی زینب آگے بڑھی, نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ہمیں تسلی دے, تو اکبر کے بعد جیتا تو رہے گا. حسین کی حالت دیکھ کے بہنوں نے پتھروں کا ماتم کیا تھا. یہ اکبر پہ ماتم نہیں ہوا, یہ حالت حسین پہ ماتم ہوا تھا. میں مولا تیرا جی صدقے جاواں, مولا تیرا بلند آواز سے ہائی کیجیے. پاک بی بی عجیب بابا جی, اللہ پتراں دے غم کدے نہ ویکھو جی. ایڈا سونا رو رہے ہو میرے بھائیو, میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں, ہر بھائی سینے پہ ہاتھ مار کے کہے ہائے حسین. اب میں جملہ کہوں گا جی. اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا. حضرت علامہ سید علی نقی نکن ہندوستان والے وہ فرماتے ہیں اکبر کا گھوڑا خیمے سے ایسے نکلا جیسے شریف گھروں سے جوان میت نکلتی ہے. شاہ جی فرماتے ہیں ہر شہید کو جب حسین نے بھیجا ہے نا پھر بلایا نہیں ہے, کجا اللہ کے حوالے. فرماتے ہیں اکبر وہ واحد شہید ہے جسے 7 مرتبہ حسین نے بھیجا بھی ہے اور 7 مرتبہ بلایا بھی. ہر بار کہتے تھے ایک بار مجھے سینہ چومنے دو میرے نانے کی شکل والا, ایک بار مجھے بازو چومنے دے. 7 مرتبہ بلایا. اب کہا بابا اب میں جاؤں, بابا میں جاؤں, میں بڑے حوصلے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. بابا میں جاؤں, کہا اللہ کے حوالے. بابا اب تو نہیں بلائیں گے؟ کہا انشاءاللہ چلا جا. لکھا ہے کہ ایسے جملے تھے, میں آپ رونا جی لیکن میں ضبط کر کے پڑھوں گا, آپ ہائے کیجئے, کیونکہ میں خود رو پڑھوں پھر میں مضمون نہیں پڑھ سکوں گا, مشکل مضمون ہے. عزادارو لکھا ہے کہ جب علی اکبر کا گھوڑا چلا ہے نا, 4تھے 5ویں قدم میں پہنچا, جناب فضا نے کہا اکبر ایک بار رک جا. کہا اماں اب کیا ہوا؟ فرمایا میں کنات کا لڑ ہٹاتی ہوں, ایک منظر دیکھتا جا پھر چلے جانا. اور جڑے بھراواں دے بھرا بیٹھے اچھی ہائے کرا جے. لکھا ہے جو بی بی نے کنات کا لڑ ہٹایا ہے نا, عصا کی ٹیک پہ سجاد آ رہا تھا. سید رو کہتا ہے مجھے بیمار سمجھ کے چھوڑے جا رہا ہے. اکبر بھائیوں کی کمر کا زور ہوتے ہیں, ایک بار مجھے تو ملتا جا. اکبر پھر گھوڑے سے اترا اور بھائی کو یوں گلے لگایا. لو بابا جی آصف بھائی ذرا یہ مجھے اپنا پرنا دیجیے گا, میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو سلام کرتا ہوں. جو بھائی چاہ رہا ہے کہ ماتم راج کے کریے وہ میرے لوگ دیکھے جی. اب اکبر بیٹھا ہے گھوڑے پہ اور حسین نے امامہ اتار کے یہاں باندھا ہے, یہاں سید نے امامہ باندھا ہے. محمد جی ادھر اکبر کا گھوڑا چلا,
پیچھے پیچھے باپ چلا، گھوڑا اور تیز ہوا، حسین اور تیز ہوا، گھوڑا اور تیز ہوا، حسین مجھے معاف کرنا، حسین اور تیز ہوا۔ اکبر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا بھاگنے لگا، حسین پیچھے ایسا بھاگا کہ نبیوں کے تاج گرنے لگے، فرشتوں کی تسبیح چھوٹ گئی۔ عزادارو گھوڑا اور تیز ہوا، گھوڑا اور تیز ہوا۔ شیعہ ماندہ پتر ہے جملے تو ماتم نہ کرے، دوڑتے ہوئے 57 برس کے بعد کو ایسی ٹھوکر لگی کہ حسین منہ کے بل مٹی پہ گر پڑا۔ اکبر کے گھوڑے کے سامنے کے بی بی آئی جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے، رو کے کہتی ہے اکبر ٹھہر جا، بیٹے سب کو یوں ہی پیارے ہوتے ہیں، اکبر ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ۔ اکبر نے دیکھا تو حسین منہ کے بل گرے ہوئے تھے۔ علی اکبر نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، کہا بابا آپ نے کہا تھا نا چلا جا، بابا آپ کی اجازت سے جا رہا ہوں نا، کہا ایک بار مجھے سینہ چومنے دے۔ ادھر دیکھا جائے، اور جڑے پتران دے پیو بیٹھے ہو اور ضعیف پیو میرے لیے دیکھا جائے، اے بادشاہ نے اے یوں اکبر کو دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا جا اللہ کے حوالے۔ اب اکبر پہنچا، میں نے کبھی مکمل جنگ پڑھی نہیں ہے، نہ آج پڑھوں گا، مہربانی کر کے سارے ماتم میں شامل ہو جاؤ، بس اتنا ہی پڑھوں گا کہ اکبر نے حملہ کیا، کئی ملعون فنار کیے، عمر سعد کی آواز ہے، اسے عام نہ سمجھو، 18 سال کا علی آ گیا ہے، ہر طرف سے حملہ کرو، میری پڑھنا معاف کر دے، بس کہا نا ہر طرف سے حملہ کرو۔ پھر فوجیں ایسے ٹوٹ پڑی کہ لیلا کا چاند سیاہ بادلوں میں چھپ گیا۔ لو جی اس تو بعد میں نے جو پڑھنا تھا نام مجبور کرا دے، ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو اکبر کے سینے میں لگا ہے، بس تیر کا لگنا تھا، شاہ جی تیر کا لگنا تھا، چاچا بشیر جی تیر کا لگنا تھا، واجد بھائی آصف بھائی شاہ جی تیر کا لگنا تھا۔ اکبر کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ آئے۔ اب میرے لیے دیکھا جائے، میرے لیے دیکھا جائے، قرآن دی عظمت کی قسم میں ماتم سے کافی ہے بھائی، لکھا ہے جھک کے نا اکبر نے نادے علی پڑھ کے اے یوں ابھی تیر نکالا ہی تھا، ایک ظالم نے نیزہ پشت میں مارا جو سینے کے پار ہو گیا۔ اکبر کے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں آ گئے، ایک ظالم نے پوری قوت سے اکبر کے سر پہ تلوار ماری، بس تلوار کا لگنا تھا، آواز آئی علیک السلام یا ابتا، جس کا مطلب تھا بابا اکبر کا آخری سلام، بابا اکبر کا آخری سلام، بابا اکبر کا آخری سلام۔ عزادارو لکھا ہے یہ سلام سنتے ہی حسین شیر کی طرح میدان میں آئے، لیکن جو ہی اکبر کی خوشبو کو محسوس کیا ہے نا، حسین ایسے گھوڑے سے گرے جیسے بازو کٹوا کے عباس گرا تھا۔ سید منہ کے بل گرے اور ہاتھ مار کے کہتے ہیں میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے، مجھے آواز دے، مجھے ایک بار سانس لے لو، ایک بار سانس لے لو، اگلا منظر بڑا اوکھا ہے، ہمارا مقصد مارنا نہیں ہے، ایک بار سانس لے لو، مولا تیرا پرسا، مجھے پتہ نہ کو کی بننا ہے، مجھے پتہ نہ کو کی بننا ہے، ایک بار سانس لے لو جی، مولا تیرا پرسا قبول کرے۔ شاہ جی بزرگوں پڑھو جملہ، چاچا جی بزرگ بیٹھے ہیں، جوان پتران دے پیو بیٹھے، اگر آپ منو پتر سمجھ کے معاف کرا دے، پڑھنا چاہتا جی، قرآن دی عظمت دی قسمیں، واحد مظلوم باپ ہے حسین جو قاتلوں سے پوچھ رہا تھا کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے، میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے۔ چاچا جی پڑھو جملہ وزیر آباد والوں، لا قرآن منبر پہ لا میرے سر پہ رکھ، جب حسین نے کہا نا کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے، ان حرام زادوں نے 5-5 8-8 بندوں کی ٹولیاں بنا لی اور حسین سے مذاق کرنے لگے، کوئی ادھر سے کہتا حسین تیرا اکبر ادھر ہے، حسین ادھر چلا جاتا ہے، کوئی کہتا تیرا اکبر ادھر ہے، حسین ادھر چلا جاتا ہے، یہ بلاتے ہیں غریب کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اگلا جملہ میں سنا تیری قرآن دی قسمیں برداشت بار ہے، اوے اگر جوان بیٹا مر جائے نا، میں جنازہ پڑھتا بھی ہوں پڑھاتا بھی ہوں، میں نے بڑی مرتبہ دیکھا ہے، اللہ کسی کو یہ وقت نہ دکھائے، تو قبرستان میں ایک بزرگ آتا ہے، پتہ ہے کیسے، ایک بندہ یہاں ہوتا ہے ایک یہاں ہوتا ہے، وہ جتنا بھی صحت مند ہونا وہ ایسے آتا ہے، یعنی پوچھنا نہیں پڑتا، پتہ جل جاتا ہے یہ جوان کا باپ ہے۔ اگر گرمی ہو تو میں نے دیکھا ہے لوگ اسے پانی دیتے ہیں، اگر دھوپ ہو تو میں نے دیکھا ہے لوگ اوپر چھتری کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں جملہ کرنا تیرا جگر پھٹ جائے تو مجھے معاف کرنا، پاک بی بی لیلا تجھے دعا دے کے جائے گی، قرآن کی قسمیں لوگ پانی بھی پلاتے ہیں، لوگ سہارا بھی دیتے ہیں، لوگ سایہ بھی دیتے ہیں، مجھے پاک اکبر کی
پاک سینے کی قسم ہے، جب حسین گیا ہے نا، کوئی دائیں سے تماچا مارتا تھا، کوئی بائیں سے تماچا مارتا تھا، کوئی پیچھے سے دھکا دے رہا تھا۔ زہرا کا بیٹا، حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ، اس کے ہاتھ پکڑو، بھائی کے ہاتھ پکڑو، حوصلہ۔ میں اس لیے ڈر رہا تھا نا مولا تیرا پرسہ قبول کرے، کوئی دائیں سے دھکا دیتا ہے، کوئی بائیں سے دھکا دیتا ہے، گرتے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں پتر پر لاشے پسر زانو بزانو رسید، حسین ایسے اکبر پہ پہنچا جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے اور آواز دیتے ہیں مجھے آواز، پتر حوصلہ، بھائی اس کا ہاتھ پکڑو، پتر حوصلہ، بھائی حوصلہ، ایک بار بھائی حوصلہ، مولا تیرا حوصلہ۔ آپ رکیں گے ماتم میں پھر مت ملا، حوصلہ پتر حوصلہ، اور نوجوان حوصلہ حوصلہ۔ میں یہی تو ڈر رہا تھا نا، ہمارا مقصد شاید تھوڑا پانی پلائیے گا، بابا جی پانی دیجیے، اللہ تیری جوانی تیری بہنوں کو، بھائی تھوڑا پانی پلائیے گا، اس لیے تو میں ڈر رہا تھا نا۔ تو سن کے برداشت نہیں کر رہا، حوصلہ دیکھ سجاد کا جو دیکھتا رہا، اور بھائی کی جوانی میں حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ۔ میرا خیال ہے دونوں بھائی ہیں سکے، دونوں سکے بھائی، حوصلہ بیٹا بھائی، سکے بھائی ہیں بھائی، حوصلہ، پانی پانی دو، پانی دو بھائی، پانی دو، اللہ تیرا بھائی سلامت رہے۔ میں نے آپ کو مصائب شروع کرنے سے پہلے کہا تھا نا کہ مشکل مصائب ہے، میں نے آپ سے کیا پہلے حوصلہ 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 بھائی حوصلہ، پانی دو، پانی دو، پانی دو جو پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ جملہ پڑھوں پھر؟ ایسا میں اس لیے ڈر رہا تھا نا، بھائی اب تو حوصلہ کر، میں تاکہ پوری عبادت کروا لوں گی۔ دھکے دیتے حسین گرتے ہوئے پہنچے اور جا کے دیکھا کہ اکبر کے دونوں ہاتھ سینے پہ تھے۔ اکبر اکبر مجھے آواز دے، اللہ دنیا بعدک الافا، اکبر تیرے بعد میری زندگی ختم ہو گئی، اکبر تیرے باپ دنیا پہ خاک ہو، مجھے آواز دے۔ قرآن دی قسم، سید الصابرین کا باپ ہے حسین، سید الصابرین سجاد کا باپ ہے حسین، لیکن رب کعبہ کی قسم حسین جیسا صابر بد دعا دے رہا ہے، اور سید بد دعا دے کہتے ہیں قطع اللہ نسل کا یبن سعد، اوے عمر سعد، اوے اللہ تیری نسل ختم کرے، ایڈا سونا پتر برچی کے لیے تھا۔ بد دعا دیا تیرے مولا، حسین نے پہلا موقع ہے کہ دشمن کو زہرا کا بیٹا بد دعا دے رہا ہے، ورنہ حسین نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ اکبر جی بسم اللہ، اکبر کی برچی پہ بد دعا دے کہتے ہیں قطع اللہ نسل کا ابن سعد، ابن سعد اللہ تیری نسل ختم کرے، وہ ایڈا سونا پتر برچی، یوں کر رہے ہیں۔ اکبر مجھے آواز دے، جی بابا، جی بابا، ہاتھ چاہتے، جی بابا۔ کہا اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا ایک ظالم نے نا سینے میں برچی مار کے پھل توڑا ہے، اور توڑتے ہوئے کہہ رہا تھا اب میں دیکھتا ہوں تیرا باپ کتنا صابر ہے۔ لو جی اس تو بعد میں نہیں پڑھنا تھا، نام مجبور کرا دے، ایک کری میں اپنے اسلام ماتم کرنا جی، اور پھر میں جملہ کہتا ہوں مہربانی کر کے اس کے بعد کوئی بھائی مجھے نہ کہے کہ دوبارہ پڑھ، آپ کو علی اکبر کا واسطہ ہے۔ جب کہا نا بابا اس نے کہا تھا بابا بھائی دو بندے اگر اٹھا کے لے جائیں جہاں پہ ہوا ہے تو بھائی ذرا میں اس کے ڈر سے نہیں پڑھ رہا تھا، جلدی لے جائیں، جلدی لے جائیں بھائی، 2-3 بندے اٹھیں بھائی، جلدی سے اٹھا کے لے جائیں بھائی، جلدی کیجیے، اسے ہوا چاہیے، ڈاکٹر کو دکھائیے بھائی جلدی سے۔ میں اسی لیے تو ڈر رہا تھا نا، میں نے آپ سے کہا تھا ہمارا مقصد آپ کو مارنا نہیں ہے۔ اللہ تیری زندگی دراز کرے، سارے روتے ہوئے آمین کہو جی۔ اللہ بھائی تیری زندگی کی حفاظت کرے، مولا تجھے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تیری پاکیزہ ماں کو سلام جس نے تیرا ایسا عقیدہ بنایا ہے۔ لو جی بھائی جلدی سے راستہ دیجیے بھائی کو، جلدی راستہ دیجیے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے باہر کھلی فضا میں لے جائیں۔ لو جی باقی پر میرے لئے دیکھو جی، باقی میرے لئے دیکھو، حق ہی یہ ہے سننے کا، خدا کی قسم جی چاہتا ہے ٹکرے ماریں، اور میں اگلا جملہ پڑھنا ہے تو انہوں یہ منڈا ہونے بھول جانا ہے، جو میں ایسا پڑھنے لگا ہوں۔ اکبر کیا کہا تھا؟ کہا بابا اس نے توڑتے ہوئے کہا تھا اب میں دیکھتا ہوں تیرا بابا کتنا بہادر ہے۔ آخا جملہ یوں کہہ کے حسین کہتا ہے اچھا اس نے یہ کہا تھا۔ اب اکبر نے آنکھیں کھولی، جب آنکھیں اکبر نے کھولی ہے نا، آنکھیں کھولی، اکبر کو برچھی بھول گئی، تڑپ کے کہتا ہے بابا تیری داڑھی میں مٹی کہاں سے آ گئی؟ رو کے سکے کہتا پترا انہوں نے مجھے بڑا مارا ہے،
اور تیری لاش کے پہنچتے ہوئے اور تیرے کا حوصلہ 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 اور تیری لاش پہ میں آیا ہوں اور تیرے قاتل نے مجھے بڑا مارا ہے۔ اکبر کوئی تماچے مارتا تھا، اکبر کوئی دھکا دیتا تھا، اکبر انہوں نے مجھے بڑا مارا ہے۔ کہا بابا جب تو نے مجھے بھیجا تھا تیری داڑھی سیاہ تھی، بابا یہ سفید ہو گئی، بابا اس میں مٹی آ گئی۔ پھر میں بیٹا یہ مجھے مارتے رہے ہیں، یہ جب دھکا دیتے تھے نا مجھے نظر کچھ نہیں آتا تھا، میرا منہ لگتا تھا جا کے ریت پہ، اور بیٹا کربلا کی ریت ہے جو میری داڑھی میں آ گئی۔ اکبر ظالم نے کیا کہا تھا؟ کہا وہ کہتا تھا اب میں دیکھوں گا حسین کتنا بڑا صابر ہے، مہربانی کر کے کوئی بندہ نہ کہ گوپر جی جملہ میں نے آخری کہنا ہے۔ حسین کہتا ہے اچھا بیٹا پھر میرا ساتھ دے گا؟ جی بابا ساتھ دوں گا بھائی، مہربانی ماتم کیجئے، میں سلام کرنے لگا ہوں۔ جی بابا۔ بس یہ کہہ کے حسین نے اپنا گھٹنا ٹیکا اکبر کے سینے پہ اور ہاتھ شاج ڈالا برشی میں، اور یوں ابھی ہلاوا دیا نہیں تھا، ایک مرتبہ حسین کو معلوم ہوا کہ اکبر ہلا ہے۔ کہا بابا تیری امامت کی قسم میں نہیں ہلا، کربلا میں زلزلہ ہے، بابا نبیوں کے تاج، بابا ابراہیم، بابا اسماعیل رو رہا ہے۔ بس یہ کہتے ہی حسین نے نادی علی پڑھ کے ایسے برچی کھینچی، اور تنہا برچی نہیں اکبر کا جگر بھی ساتھ آیا۔ آواز صغرا انتظار ختم کر دے، اور تیرا اکبر کو سیرے